بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 23۔ آج ہم مد لازم اور مد عارض کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے مد کا پہلا سبب حمزہ پڑھا تھا۔ آج ہم مد لازم اور مد عارض کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ مد کا پہلا سبب جو ہے پچھلے اسباق کی دہرائی میں وہ ہے حمزہ۔ سبق نمبر 22 میں ہم نے مد کا پہلا سبب حمزہ پڑھا تھا، یعنی کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو مد پیدا ہوتی ہے۔ کھڑی حرکات کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑی زبر اور حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ میں کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو مد پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے ہم نے اس کی دو اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، مد متصل، مد منفصل۔ مد کا دوسرا سبب سکون اور تشدید ہے۔ سکون یعنی جزم، ساکن، اور تشدید یعنی شد۔ اس کا دوسرا سبب جو ہے سکون اور تشدید۔ مد کا پہلا سبب حمزہ تھا، دوسرا سبب سکون اور تشدید ہے۔ مد کا دوسرا سبب سکون اور تشدید ہے۔ حروف مدہ کے بعد سکون یعنی جزم والا حرف آ جائے یا پھر تشدید یعنی شد آ جائے تو بھی مد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم دو اقسام پڑھیں گے، مد لازم، مد عارض۔ مد فرعی کی تیسری قسم مد لازم ہے اور چوتھی قسم مد عارض ہے۔ مد لازم حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون یعنی جزم والا حرف آ جائے اور وہ سکون اصلی ہو یا تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں۔ کیا ہے مد لازم؟ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم والا حرف آ جائے یا تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکون اصلی ہے کیا؟ سکون اصلی کی مثال ہم پڑھتے ہیں، الف لام مد کھڑی زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نا۔ یہاں پر الف ساکن ہے یعنی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور لام پر جزم ہے یعنی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، پھر لام پر جزم ہے۔ یہ سکون اصلی ہے کیونکہ لام سے پہلے جو حرف ہے اس پر کھڑی زبر ہے، یعنی حرکات میں سے کھڑی زبر آ رہی ہے اور لام پر جزم آ گئی ہے تو یہ سکون اصلی ہے، یعنی حرکات میں سے کوئی حرف آ جائے یا حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ سکون اصلی ہوگا۔ یہ جزم والا لام کا حصہ ہے۔ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ الف لام پھر مد اور پھر کھڑی زبر کو لاسٹ میں پڑھیں گے، نیچے سے ملا کے پھر اوپر کی طرف جائیں گے۔ الف لام مد کھڑی زبر آ، آل، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نا، آل، آنا۔ لام پر جزم آ گیا تو یہ سکون اصلی ہے، پر یہ جزم لام کا حصہ ہے۔ اگر یہ جزم لام پر تھوڑی دیر کے لیے آتی تو یہ سکون اصلی نہیں ہوتا، یعنی جب کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو ملازم کہتے ہیں۔ اہم نکات، الف مدہ اور کھڑی زبر ایک ہی بات ہے، یعنی ان دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ اور کھڑی زبر جو حرکات میں سے کھڑی زبر ہیں اور حروف مدہ میں سے الف مدہ جو ہیں ایک ہی بات ہے ان کی۔ یائے مدہ اور کھڑی زیر ایک ہی بات ہے۔ واو مدہ اور الٹا پیش ایک ہی بات ہے۔ نوٹ: اگر کوئی پوچھے کہ ایک ہی سے مراد کیا ہے تو بتائیے گا کہ ان کی مقدار ایک ہی ہے، جتنا لمبا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کیا جاتا ہے اتنا ہی لمبا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو بھی کیا جاتا ہے۔ کھڑی زبر کو الف مکسورہ یعنی چھوٹا الف کہا جاتا ہے۔ تشدید کی مثال، یہاں پر ہم تشدید کی مثال پڑھیں گے، الف لام ضاد، الف لام مد زبر۔ کیسے پڑھیں گے؟ نیچے سے لے کر پھر اوپر کی طرف بیک سائڈ کی طرف جائیں گے۔ ضاد، الف لام مد زبر ضال، لام زیر یا لی، نون زبر نا، ضالین۔ یہاں لام کے اوپر شد ہے تو ضاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے؟ ضاد، الف
الف لام مد زبر ضال، لام زیر یا لی، نون زبر نا، ضالین، یہاں ضاد پر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ گیا تو یہ مد اصلی ہو گیا، فوراً بعد لام ہے تو جس پر تشدید آ گئی ہے یعنی ضاد پر زبر ہے، پھر الف آ گیا تو یہ مد اصلی ہو گیا، اس کے بعد فوراً بعد لام ہے جس پر تشدید آ گئی ہے، اس لیے ضاد کے بعد والے الف پر مد آ گئی ہے تو یہ مد لازم ہو گئی ہے، یعنی پچھلے حرف کو اگلے سے ملا کر پڑھیں گے۔ مد لازم کی مقدار، مد لازم کو 4 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بس 5 الف۔ مد لازم کا خلاصہ یہ بات یاد رکھیں کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد اگلا حرف اگر سکون والا یعنی جزم والا ہو یا مشدد ہو تو وہاں مد ہوگی، اور یہ بھی یاد رہے کہ سکون اصلی ہو اور اس مد کو کہیں گے مد لازم۔ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس اس کی کچھ اقسام دیکھ لیں۔ اب اس کی اقسام ہیں مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ حروف لین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اگر زبر کے بعد واو ساکن یا یا ساکن آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حروف مدہ میں سے الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، واو ساکن اور یا ساکن میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ زبر کے بعد واو ساکن یا یا ساکن سے پہلے اگر حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ مد عارض، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر سکون عارض ہو تو وہاں مد عارض آ جائے۔